زمیندار مر گیا، ہزاروں بیگھہ زمین کا مالک ہے، یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں. زمیندار مر گیا، غسل دینے والا کوئی نہیں، بیٹا غسل دینے کو تیار نہیں، بیوی غسل دینے کو تیار نہیں، بھائی غسل دینے کو تیار نہیں. غسل دینے والے کو بلایا گیا، او پیسے پر غسل دینے والا آیا تو نہلانے والا آیا، پانی نہیں رکھ دیا. تو مرنے والا بہت اچھا کپڑا پہن کے مرا تھا بیچارہ. ارے پیسہ والا تھا تو اچھے کپڑا نہ پہنے گا؟ ارے بولو بھائی، تو قیمتی کپڑا تھا. تو غسل دینے والا کرتا بٹن کھولنے لگا تو مرنے والا کا بیٹا ایک کینچی لے کے آیا. بولا کہ نہیں کھولیے مت، یہ کپڑا کھولیے مت، کینچی سے کاٹ دیے. کھول کے کیا کیجیے گا؟ تو غسل دینے والا بولا کہ بابو کپڑا بڑا قیمتی ہے، کہے کاٹو گے، برباد ہو جائے گا، کھول دیتے ہیں پہن لینا. تو اس کا بیٹا بولا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، ہم مردہ کا کپڑا پہنیں گے، ہم مردہ کا کپڑا پہنیں گے. تو غسل دینے والے نے جواب دیا کہ مردے کی چمچماتی گاڑی میں بیٹھو گے، مردے کا بینک بیلنس استعمال کرو گے، مردے کا یہ بلڈنگ استعمال کرو گے، اب مردے کا کپڑا نہیں پہنو. یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے میرے بچوں، نوجوانوں، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو. یہ مرنے کے بعد کسی کا کوئی نہیں، مرنے کے بعد کسی کا کوئی نہیں ہے. لوگ 2-4 دن نام لیں گے، گھر والے 2-4 دن تک نام لیں گے، ہفتہ 10 دن 40 دن 2 مہینے 6 مہینے گزرے اور قربان جاؤ سال گزر گیا، کوئی نام لینے والا تمہارا نہیں ہوگا. پھر تم ہوگے، تمہارا اعمال ہوگا اور قبر کی منزل ہوگی. اللہ کا سوال ہوگا کہ میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے. اس لیے یہ آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ دنیا ہے. دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا آرام کرنے کی جگہ نہیں، یہ تو آخرت بنانے کی جگہ ہے. سنو ایک بات اور بتا دوں مسلمانوں، ارریا میں زمین خرید لینا بہادری نہیں ہے. کتنا آدمی کہتا ہے 5 بیگھہ زمین ہمارا ارریا میں، ہمارا گاؤں جگہ کی فلیٹ خرید لو ہمارا پٹنہ میں، دلی میں ہمارا مکان جگہ، ہمارا کوئی دقت جگہ. سنو یہ کامیابی نہیں ہے. دلی میں محل بنا لینا کامیابی نہیں ہے، پٹنہ میں فلیٹ خرید لینا کامیابی نہیں ہے، ارریا شہر میں زمین خرید لینا، مارکیٹ بنا لینا مسلمانوں یہ کامیابی نہیں ہے. تو پھر شیخ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ تو سنو علماء سے پوچھو، اللہ کے قرآن سے پوچھو، حدیث سے پوچھو تو جواب ملے گا کہ مسلمانوں لوگوں سنو، کامیابی یہ ہے دنیا میں رہ کے آخرت بنا لینا، یہ کامیابی ہے. دنیا میں رہ کے آخرت بنا لے، یہ کامیابی ہے. لتا منگیشکر کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی. ارے لتا منگیشکر کا نام سنے کہ نہیں سنے؟ ارے بولیے نا بھائی، سنے کہ نہیں سنے؟ لتا منگیشکر گیت کار ہے، گانا گاتی ہے. اوہ بے چین ہو گئی، امریکہ میں من نہیں لگ رہا، لندن میں من نہیں لگ رہا، فرانس میں من نہیں لگ رہا ہے. لتا منگیشکر سے کسی نے پوچھا کہ آخر من کہے نہیں لگ رہا ہے؟ لتا کا کہنا تھا کہ میرے پاس آج دولت کی کمی نہیں ہے، شہرت کی کمی نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب یہ دنیا مجھے بیکار لگ رہی، اب یہ دنیا میں مزہ نہیں رہا، دنیا میں مزہ نہیں رہا. مسلمانوں یہ دنیا سے دل مت لگاؤ، دل لگانا ہے آخرت سے لگاؤ، دل اگر لگانا ہے قرآن سے لگاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی گزر جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. انشاءاللہ آخرت بناؤ گے؟ کتنے لوگ بناؤ گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ الحمدللہ. بس مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے، ہم اس کے لیے 10 دعا کریں گے. کتنے دعا کریں گے؟ ارے جلدی بولو، کتنے دعا کریں گے؟ ایک حضرت جو ہے جلسہ میں گئے تھے، ایک لڑکا بڑی خدمت کیا، پیر ہاتھ دبایا تو حضرت بولا کہ بابو تم نے میری بہت خدمت کی، کیا دعا کرے تمہارے لیے؟ بولا کچھ کر دیے. بولا اچھا ٹھیک ہے، تم کو بچہ چاہے؟ تو یہ نوجوان بولا کہ نہیں ہے. بولا جاؤ اللہ تم کو اولاد دے دے گا. دوسرے سال حضرت جلسہ میں آئے، وہ لڑکا پھر خدمت کرنے آیا تو آتے ہی حضرت نے پوچھا کہ بیٹا بولو بچہ چاہا؟ یہ لڑکا بولا کچھ نہیں ہوا. تو حضرت بولے کہ چلو اس بار تہجد میں تمہارے لیے دعا کریں گے، اللہ تیری بیوی کی گود بھر دے گا، جاؤ. تیسرے سال حضرت پھر آئے، پھر وہ نوجوان خدمت کرنے آیا تو آتے ہی حضرت نے پوچھ لیا بیٹا بولو اب بیٹی ہوئی کہ بیٹا ہوا؟ بولو. یہ نوجوان بولا کچھ نہیں ہوا. بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ہم جس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، تمہارے حق میں دعا قبول کہے نہیں ہو رہی ہے، کہیں تو کچھ گڑبڑ ہے۔ تو حضرت پوچھا کرے بیٹا بیاہ کر لو جی، بولے نہیں بیاہ نہیں بھی لو جی، بچہ کاس ہوگا۔ میرے بچوں، نوجوانوں، آخرت کی تیاری، قبر کی تیاری، حشر کے میدان کی تیاری، جنت میں جانے کی تیاری، 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے۔ آؤ عظمت قرآن کے لیے، شان قرآن کے لیے اور قرآن سے محبت کرنے والے لوگ، مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ۔ سنو، یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کل یہ کتاب، یہ قرآن انسانی شکل میں ہوگا، اور قربان جاؤ اللہ کے حکم سے لوگوں کو، وہ لوگوں کو جنت میں لے کر داخل کرے گا قرآن، جن لوگوں نے دنیا کے اندر میں قرآن کا اکرام کیا، قرآن کا احترام کیا، قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کو پڑھا ہے، اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارا ہے۔ کوئی پہلا سخی 5000 روپے دینے والا اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے دادا، اپنی دادی، اپنے نانا، اپنی نانی کے نام پر؟ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، آنے والا رمضان کا مہینہ ہے، اور قربان جاؤ یہ مدرسہ ابو بکر صدیق، کتنا پیارا نام ہے، صحابی رسول، خلیفہ اول، او اللہ اکبر کبیرہ، او اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اما عائشہ صدیقہ کے ابا ہیں، اور قربان جاؤ اس مدرسے کو بنانے والا، اس مدرسے میں تعاون کرنے والا۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، زمین چھوڑ کر مر جاؤ گے، زمین کھیت چھوڑ کر مر جاؤ گے، پتہ نہیں بیٹا اس زمین کا کیا کرے نہ کرے، بیوی اس زمین کا کیا کرے یا نہ کرے، بھائی اس زمین کا کیا کرے یا نہ کرے۔ اے مسلمانوں سنو، یہ مدرسہ ابو بکر صدیق اگر بنا کر مر جاؤ گے نا تو بیٹا یاد کرے یا نہ کرے غم نہیں ہے، بیوی بھول جائے غم نہیں ہے، بھائی بھول جائے غم نہیں ہے، انشاءاللہ یہ مدرسہ ابو بکر صدیق جب تک رحمت پور میں چلتا رہے گا، اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ ایک اللہ والے اب وہ سنو، پان کھانے کے لیے جاتے تھے دکان میں، تو 2-4-5 دن گئے نا پان کھانے کے لیے، تو پان والا پہچان لیا کہ یہ مولانا صاحب نا یہ پہنچا ہوا آدمی لگتا ہے، یہ جو دعا کرے گا نا وہ دعا رد نہیں ہوگی، قبول ہو جائے گی۔ تو وہ پان والا بولا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیے، شیخ میرے لیے دعا کر دیے۔ تو شیخ نے کہا کہ جاؤ اللہ تم کو انسان بنا دے۔ کیا بنا دے؟ دوسرے دن پان کھانے کے لیے شیخ گئے، تو پھر اس پان والے نے کہا کہ شیخ دعا کر دیجئے میرے لیے، آج تو دعا کر دیجئے۔ تو شیخ نے کہا کہ جاؤ اللہ تم کو انسان بنا دے۔ تیسرے دن پھر پان کھانے گئے، پھر وہ پان والا بولا کہ حضرت آج تو دعا کر دیجئے میرے لیے، بولا جاؤ اللہ تم کو آدمی بنا دے۔ پان والا گرم ہو گیا کہ ہم انسان نہیں ہیں، 3 دن سے آپ وہی دعا کر رہے ہیں اللہ تم کو انسان بنا دے، انسان بنا دے، انسان بنا دے، ہم انسان نہیں تو کیا جانور ہیں؟ پان والا گرم ہو گیا۔ تو حضرت بولا کہ بابو غصہ مت کرو۔ حضرت اپنے سر سے ٹوپی کھولے اور ٹوپی کھول کر پان والا کو پہنا دیا کہ لو پہنو۔ اور پان والا جو ٹوپی پہنا تو دیکھتا کیا ہے کہ کوئی مرغی ہے، کوئی کوا ہے، کوئی بلی ہے، کوئی چڑیا ہے، کوئی مینا ہے، کوئی طوطا ہے، کوئی بیل ہے، کوئی بھینس ہے۔ بولا بھیا یہ کوئی آدمی نہیں، یہ آدمی سب گیا کہاں؟ قربان جاؤ آدمی سب گیا کہاں؟ جلدی سے ٹوپی کھولا، بولا حضرت یہ لیجئے۔ باپ رے باپ، بازار میں یہ کوئی آدمی نہیں، یہ کیا پہنا دیا اب ہم کو؟ تو حضرت نے بولا کہ بابو یہ جو آدمی تمہیں نظر آ رہا ہے، کوئی مکار ہے، کوئی غدار ہے، کوئی چور ہے، کوئی بےمان ہے، کوئی جھوٹا ہے، اس لیے میں تیرے لیے دعا کر رہا تھا کہ اللہ تم کو انسان بنا دے۔ دنیا میں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اے بابو ایک دم یہ جلسہ سنی تھکی گلی سے ایک دم سنو، بسو بھالو کرے بسو
تو میں کہہ رہا تھا کہ دنیا میں اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا. اللہ کے قرآن اٹھاؤ, اللہ کے قرآن سے پوچھو, اے اللہ کے لارب کتاب تو بتا دے دنیا میں اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. تو اللہ کا قرآن کہے گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرا اللہ کہتا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس لیے میرے بچوں, نوجوانوں, یہ رمضان کا مہینہ پا رہے ہو, کثرت کے ساتھ عبادت کرنا. الحمدللہ خوب خوب جتنی نیکیاں بٹور سکتے ہو بٹور لو. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں, جانا ہے معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں, جانا ہے معلوم نہیں. سامان سفر سب ٹھیک کرو, کب ہوگا سفر معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں, جانا ہے معلوم نہیں. اس گھر کو اس گھر کو اس گھر کو بہتر بنائے ہو, جس گھر میں رہنا ہے 2 دن. اس گھر کو بہتر بنائے ہو, جس گھر میں رہنا ہے 2 دن. جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے, کیسا ہوگا وہ گھر معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں, جانا ہے معلوم نہیں. سامان سفر سب ٹھیک کرو, کب ہوگا سفر معلوم نہیں. بمبئی جاتے ہو 1 مہینہ پہلے ٹکٹ بک کرا لیتے ہو, کلکتہ جاتے ہو 10 دن پہلے ٹکٹ بک کرا لیتے ہو, دلی جاتے ہو 1 مہینہ 3 مہینہ پہلے ٹکٹ بک کرا لیتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جس دن میرا سفر ہو کوئی پریشانی نہ ہو. قربان جاؤ مسلمانوں, بمبئی کے لیے دلی کے لیے جانا ہو 3 مہینہ 2 مہینہ پہلے تیاری کرو. اب وہاں جانا ہے, جہاں جا کر نہیں آنا ہے, وہاں کی تیاری کب کرو گے؟